بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ 9th کلاس اردو پرچہ اردو لازمی کمپلسری ہے یہ آپ کا، چاہے آرٹس کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، چاہے کامرس کے، چاہے سائنس کے، آپ تمام طلبات کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کمپریہنسو پیپر میں نے جیسے کہ آپ کو MCQs نظر آ رہے ہیں، فرسٹ پارٹ سالو آلریڈی میں آپ کو کروا چکی ہوں سالو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل ویڈیوز بنائی تھی پہلے، جب میں نے آپ کو آن سالو شیئر کیا تھا، آج جا کے وہاں دیکھیے گا۔ اور اس کا بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو الحمدللہ امپورٹنٹ MCQs کا PDF دیا تھا 9 کلاس 2022 میں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دوں گی، ضرور فالو کر لیجیے گا۔ حصہ میں مختصر سوالات آپ نے کرنے ہیں، 3 کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں پہ جو سالو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کیجیے۔ اور یہ خلاصہ یا مرکزی خیال یہ ہے جی، منشی پریم چند اور جی افسانہ نگار، ناول نگار وغیرہ پراپر طریقے سے اس کے ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، جس طرح کے لکھا گیا ہے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کے مصنف جو ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں، اور ان کا باقاعدہ اس طرح کر کے ہیڈنگ وائز لکھا کریں: تعارف مصنف، مرکزی خیال، پراپر طریقے سے 2 شعر آتے ہوں، پھر اپنا خلاصہ جو ہے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے طریقے سے، مطلب آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کا مرکزی خیال رکھ رہے ہیں یہاں تک ہے تو خلاصہ، اب بچے پوچھنے میں اس خلاصہ کتنا ہونا ہے، ایٹ لیسٹ 2 پیجز کا خلاصہ ہونا چاہیے، مرکزی خیال 1 پیج انف ہے، ٹھیک ہے جی۔ سینٹرل آئیڈیا چھوٹا ہی ہوتا ہے، جبکہ جو سمری ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے۔ امید کی خوشی مصنف سر سید احمد خان ہیں، ان کا بہت پراپر طریقے سے لکھا گیا ہے۔ عربی کی آیت اگر نہیں لکھنا چاہتے تو زبردیر کی غلطی ہو جاتی ہے، عبادت صاحب سے ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ امید کی خوشی کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یا تو آپ، میں نے اپنے کیس میں جیسے کہ آپ کو بتایا، یا تو آپ فلاسفی کی پریپریشن کر کے جائیں، یا مرکزی خیال کی، کیونکہ جائیں مرکزی خیال میں نمبر پھر بھی تھوڑے ایک دو کٹ جاتے ہیں، لیکن فلاسفی میں پورے نمبر ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک سٹوری کی طرح لکھا جاتا ہے، انٹرسٹنگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، بچے تھوڑا انٹرسٹ کر کے پڑھتے ہیں، کہانی کی طرح لکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے لکھنے میں، اور نمبر بھی پورے ملتے ہیں۔ اچھا، شہید ہے مرزا ادیب صاحب کا تعارف ہے، تصانیف وغیرہ اتنی ساری لکھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا لکھ دیا کریں، 5-6 جو آپ کو آسان جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ اس کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے جی جناب، نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ مرکزی خیال ہے۔ مندرجہ ذیل میں 2 اشعار کی تشریحات کریں، اس میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تشریح ہے، اور جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں گیسٹ پیپر میں کہ کون کون سی کرنی ہے، اسی کے اکارڈنگ کیجیے گا۔ یہ تشریح ہے، اور اس طرح اس کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہوتا ہے، اس میں حوالہ تو خیر انہوں نے نہیں دیا، لیکن آپ پہلے حوالہ بھی دیں گے اور پھر تشریح لکھیں گے، تو آپ کو زیادہ اچھے نمبر اس میں ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتے ہیں ہم آگے تعریفوں پہ۔ تعریفیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس آئیں گی، مطلع ہو گئی، مقطع ہو گئی، قافیہ، ردیف، تنمہ، مرثیہ، غزل ہو گئی، ٹھیک ہے، ردیف ہے۔ اور یہ پراپر طریقے سے جب آپ ڈیفینیشن لکھو گے، ایک شعر آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ نمبر آپ کو بہت اچھے ملیں گے۔ یہ سالو ہے، آپ کو دے رہی ہوں، یا ان میں یا اصناف میں آپ کے پاس جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے، تو آپ بے شک اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، ڈرامہ، افسانہ، ناول، خاکہ، سفر نامہ، آپ بیتی مضمون وغیرہ، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ آپ صرف یہ والی تعریفیں، مقطع اور یہ ردیف اور یہ شعر وغیرہ یہ آپ کر کے جو ہے نا جا سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم جناب نیکسٹ کویشچن پر۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مطلب 2 کی تعریف لکھنی ہے آپ نے مثالوں کے۔ اچھا، جو آپ کا ماڈل پیپر ہے نا اس کے اکارڈنگ کیجیے گا پریپریشن، کیونکہ یہ کمپریہنسو پیپر، اس میں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہے کویشچنس کی۔ جو آپ کا ماڈل پیپر ابھی 2022 کا آیا ہے، آپ نے 3 کا آیا ہے، سوری، نیو ماڈل پیپر، اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنی پریپریشن کرنی، لیکن آپ نے ان کویشچنس کو بھی ایک نظر یاد کر کے جانا ہے۔ جو بچوں کی ریکویسٹ آئی تھی ہمیں پریکٹیکل سینٹر کا کمپریہنسو پیپر شیئر کر دیں، تو یہ وہ کیا جا رہا ہے۔ محاورات میں کو اپنے جملوں میں آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمع غوی ہو کہتے ہیں نا، سفر باغ دکھانا، جو جی، پھر محنت کا پھل، خوشنودی، قباحت، حکمت، رکھ رکھاؤ، ٹھیک ہے جی، اور دریغ نہ کرنا، رکھ رکھاؤ کہ میرے والدین رکھ رکھاؤ والی خاتون ہے، میری والدہ رکھ رکھاؤ خالی، ہاں والدین کہہ دیا، والدہ جائیں، میرے ابو رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں لوگوں کا خریداری کی وجہ سے غم میں جمع غفیر ہو جاتا ہے، یہ تو 100% کریکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرورت ہے، تو آپ نے اس کو اپنے جملوں میں لینا ہے۔ اور آ جاتے ہیں متضاد، الفاظ متضاد 4 آئیں گے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مترادف آئیں گے، مترادف آپ نے کرنے ہیں، پھر جملے یہ دیکھیں سیاق و سباق، یہ بڑا اچھا، یا تو آپ یہ کر جائیں، میں تو آپ کو مشورہ دوں گی، مخلصانہ مشورہ، کہ آپ کی جملوں کی تشریحات سیاق و سباق سے یاد کر کے چلے جائیں۔
اسٹارٹنگ کے 4 چیپٹر 5 چیپٹر کر چلے جائیں، اور اس میں سے سب سے پہلے آپ نے تعارف بڑا زبردست سبق کا حوالہ دینا ہوتا ہے. جی یہ جملہ رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے، اور مصنف کا نام لکھتے ہوئے اس سبق کو مولانا محمد الطاف حسین آزاد نے تحریر کیا ہے. اور جملے کی تشریح لکھنے سے پہلے مصنف کا حوالہ ذرا اچھے سے طریقے سے دیجیے گا. اور شروع کی اسٹارٹنگ پوائنٹ یاد رکھیں. ٹیکسٹ بک آپ کی بہترین بک ہے، اس میں مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں جو اسٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے نا مصنف کا، ان کا نام، ان کی پیدائش، ان کی جو بھی ان کی تصانیف وغیرہ ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں تحریریں، تھوڑا سا وہ لکھنے کے بعد ان کی حالات زندگی وغیرہ اسٹارٹنگ میں بیان کر کے آپ جب لکھیں گے نا، تو یاد رکھیں جو آپ کا ایگزامینر ہوتا ہے جو پیپر چیک کرتا ہے وہ گورنمنٹ ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ بک کے ایک الفاظ ان کو یاد ہوتا ہے. جو بچہ ٹیکسٹ بک کی ورڈنگ لکھتا ہے اس کو پورے نمبر ملتے ہیں جناب، پورے نمبر. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا جو حوالہ ہے یہ آپ کو بہت اچھی ٹپ دے رہی ہوں. تو یہ آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ وہاں سے لینا ہے. تشریح تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے، اسٹارٹنگ میں سے ہی آئے گا، جیسے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ضرور آتا ہے، ایک رشتہ ناتا میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ میری بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. امید کی خوشی جو سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے بیان کر دینا ہے. ان کے بارے میں اتنی سی لائن آپ نے نہیں لکھنی، تھوڑا سا بڑھا کے لکھنا. تو یہ بڑا بیسٹ آپ کے لیے ہے کہ آپ یہ والا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کریں اوپر والے کو. یہ جو پیراگراف لکھا ہوا تھا اس کو آپ اسکپ کر دیں. 100% بچے غلطیاں کر کے آتے ہیں. اب جو اس کی تشریح کرنی ہے یہاں پر دیکھیں، یہ پراپر طریقے سے آپ نے تعارف وغیرہ دیتے ہوئے پھر تشریح کی ہے. ٹھیک ہے جی، امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ کریں یا پھر نظموں میں سے آپ مرکزی خیال کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اسکپ کر دیں. اتنی ساری تشریحات کو ہم دیکھے گا، صرف آپ مرکزی خیال 4-5 جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یاد کر کے چلے جائیں. اور مصنف کا تعارف دیتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، شاعر تعارف وغیرہ، پھر آپ نے اس کا خلاصہ یا مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. دنیا اسلام ہو گیا، اور آگے کیا ہے؟ بہار برسات کا تماشا از موسٹ امپورٹنٹ، جیوے جیوے پاکستان. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے خط. ایک تو امتحان کی تیاری، اس میں بھی چوائس آتی ہے خط میں. یا تو آپ خط آتا ہے بچے کسی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو، امی کو، ابو کو وغیرہ کو، لیکن سب اس کو اسکپ کر دیں. بہترین خط یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے دوست کے نام پہ خط لکھا، یہ بھی آپ چھوڑ دیں. شہری کے نام، یہ مدی رٹ سا، یہ والا خط بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں اپنے جو میں آپ کا روزہ نام باقاعدگی سے پڑھتی ہوں. یہ بڑا آسان ہے، صرف آپ نے اسٹارٹنگ پہ ایک چیز لکھنی ہے اور لاسٹ کی لائن لکھنی ہے، اور بیچ میں جی آپ نے اپنی طرف سے ٹھوک دینا ہے جی اچھی اچھی باتیں جو آپ کی پرابلم ہے. آج کل تو مسئلے مسائل اتنے ہیں جس سے پوچھو مسئلے بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے فار ایگزامپل اخبار کے مدیر کو خط لکھنا چاہیے، میں آپ کا روزنامہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، اور مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے اخبار کا ایک صفحہ عوامی شکوے شکایت کے لیے اپنے مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے، اور تاکہ لوگوں تک جو ہے میں یہ بات پہنچا سکوں. لہٰذا آپ کے اخبار کی وسعت سے متعلقہ حکام تک کہ علم میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ ہمارے علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، لوگوں کا جینا آرام ہو گیا، ایگزام ہونے والے ہیں، یہ ہے وہ جو آپ کے مسائل آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس پہ لکھ دیں. پھر کرنے کے بعد آپ نے صرف لاسٹ کا لکھنا ہے کہ آپ نے کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ بات جو ہے آگے تک جو بھی ہیں پہنچائیں گے. یہ فلانا آپ کا جو ہے مخلص الف بے جیم دال. یہ صرف اسٹارٹنگ کا پوائنٹ اور لاسٹ کی لائن یاد کریں، بیچ میں کچھ بھی لکھیں. پورا لیٹر کے نمبر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، 6 نمبر آپ کو مل جائیں گے. پھر آ جاتے ہیں مضمون کون کون. اگر وزیر اعظم ہوتی کر لیجیے گا، مجھے امپورٹنٹ نہیں لگتا. یہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ضرور آنے کے چانسز ہوتے ہیں. شجرکاری کے فوائد بھی، اہمیت یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں نے زندہ قوموں کی عظمت ہے پہچان. اچھا، میڈیا کا جو ہے معاشرے میں کردار اور نسل برباد، یہ والا جو آپ نے پوائنٹ یاد کرنا ہے. طلبہ کے لیے وقت کی ہے میرے موسٹ امپورٹنٹ. ایسے اسلام کی برکتیں ہو گئیں، قلم کی طاقت ہے، پسندیدہ شخصیت ہے. تو یہ میرا مقصد آپ تک سالو پہنچانا تھا، جو میں نے پہنچا دیا ہے. دعا میں رکھیں یاد. اب کرنا کیا ہے؟ میرا گیسٹ جو میں نے فالو کیا بتایا تھا، اپنا اپلوڈ کیا تھا، اس کو فالو کرنا. لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی. MCQs بتائے تھے، اس کو فالو کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ.